نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب میری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ میں کل کی جو مصروفیات تھی اس کی وجہ سے جو دعاؤں کی جو ہمارا معمول تھا، ہماری جو صبح کی قرآنک بریکٹی تھی وہ نہیں بنا سکی تھی، لیکن آج میں انشاءاللہ کل کی جو چیزیں ہیں جو ہماری رہ گئی ہیں اور آج کی جو چیزیں ہیں، یعنی یوم الاحد، یوم الاحد کہتے ہیں اتوار کے دن کو، اور یوم الاثنین پیر کے دن کو، تو میں آپ کو یوم الاحد اور یوم الاثنین دونوں کی جو ہے بارے میں ان کی دعائیں اور وہ جو سورہ یاسین کا جو مبین کا ہم نے عمل شروع کیا ہے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک ایک مبین کر کے، تو اس کو آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس میں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گا کہ کل کا دن اور اس کے معمولات تو چھٹ گئے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے معمولات قرآن کریم کی تلاوت یا جو اور چیزیں تھیں دعائیں وغیرہ، اگر ان کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا کہ مجھے یہاں سے یہاں تک روزانہ پڑھنا ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے، لیکن چونکہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے اگر آپ کا رہ جاتا تھا تو آپ اس کو کوشش کرتے تھے کہ دوسرے وقت میں پورا کر لیں، یا پھر کوشش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسرے اوقات میں پورا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ ہماری دعاؤں کا سلسلہ ہے اور یہ صبح اور شام کے ساتھ منسوب ہے، تو اس کو ہم نے صبح کے ذریعے ہی، یعنی کہ اگر میری کسی بہن کا کوئی معمول، کوئی دعا کا اہتمام اور کوئی بھی عمل اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے اگر وہ نہ ہو سکے، یعنی اس دن پورا نہ ہو سکے، تو وہ اس کو پیچھے سے پڑھ کے سیکنڈ ڈے اگر اس کو پڑھ لیتی ہے، اس کو کور کر لیتی ہے، تو اس کو اللہ پاک وہی اجر دیں گے، وہی ثواب ملے گا جو اس نے اس سیم ڈے پہ کیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں جیسے کہ بچپن سے لے کے جوانی میں اور آخر کے عمر تک وہ اگر کسی چیز پر مواظبت کرتا ہے، کوئی عمل شروع کرتا ہے، کسی چیز پر عبادت کرتا ہے اور اس کا ایک معمول ہے، لیکن اگر وہ اپنی بہت زیادہ عمر میں پہنچ گیا ہے، اب اس کے اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں، ویکنس بہت بڑھ گئی ہے اور وہ ان چیزوں کو ادا نہیں کر سکتا، جیسے کہ سپوز اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ اگر جیسے ہماری وہ بہنیں جو یعنی جب سے نمازیں یا روزے فرض ہوتی ہیں اس وقت سے تمام عبادات کا بہت دل سے شوق و ذوق سے اہتمام کرتی ہیں، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے آگے کی عمر میں پہنچ کر کے جیسے 55 60 67 کی ایج میں اگر وہ جسمانی طور پہ ان کو ہیلتھ ایشو ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں ان معمولات کو پورا کر سکتی ہیں، تو اللہ پاک ان کو ان اعمال کا ویسے ہی جو انہوں نے اس وقت یہ اپنے ماضی میں اپنی جوانی میں اس پر اس کا اجر دے دیتے ہیں۔ نمبر 2، اب یہ تیسرے نمبر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو اس کا کوئی معمول چھٹ جاتا ہے، تو احادیث کے ذریعے پہلے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا، صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا کہ اگر ان کی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے جو عبادات کے کوٹے بنائے ہوئے تھے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اتنی دیر کرنی ہے، اتنا کرنا ہے، تو اگر وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے تو وہ اس کو دوسرے ٹائم پہ کر لیتے تھے، لیکن چونکہ یہ دعائیں ہیں یہ صبح کے وقت کے ساتھ ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے، آج انشاءاللہ اس کو پورا کر کے یوم الاحد یعنی اتوار کے دن کی دعائیں اور اس اتوار کے دن کی سورت کی تلاوت، اور یوم الاثنین یعنی آج پیر کا دن ہے تو پیر کے دن کی دعائیں اور پیر کے دن کی تلاوت کو ہم مکمل کریں گے۔ یہ ہماری جو بیٹی ہے یہ اسی طریقے سے سیم انشاءاللہ سیم ڈیز پہ رہے گی انشاءاللہ، اور ہمیں یوم الاحد کی بھی برکات ملیں گی اور یوم الاثنین کی بھی انشاءاللہ برکات ملیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی قرآنک بیٹی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ احیانا بعد ما اماتنا
أماتنا وإليه النشور وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور بسم الله الرحمن الرحيم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آگے سے ہم اپنا تیسرا رکوع جو ہمارا تلاوت ہے، پہلی لائن پڑھ دی ہے برکت کے لیے، تیسرا رکوع شروع کرتے ہیں۔ تیسرا رکوع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ یہاں تک میں نے آپ کے جو ہے کتنے رکوع پڑھ دیے؟ 4 رکوع پڑھ دیے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس 4 رکوع یہاں تک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو میں نے پڑھنا شروع کیا تھا وہ تیسرے رکوع سے پڑھا تھا چوتھے رکوع تک، کیونکہ یہ آج کا ہمارا عمل تھا یعنی کہ یوم الاثنین کا۔ تو پہلے میں نے تیسرے مبین سے لے کے چوتھے مبین تک پڑھا ہے، اور اب ہم دوسرے مبین سے لے کے تیسرے مبین تک ہم اس رکوع کو مکمل کر لیں گے۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو اگر کسی کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو پہلے حکم ہے کہ جو ادا نماز اس کے اوپر فرض ہے پہلے وہ اس کو ادا کرے گا، دین پھر وہ اپنی پچھلی قضا نماز جو اس کے اوپر ساقط ہو چکی ہے، جو قضا ہو چکی ہے، اس کو ادا کرے گا۔ تو اسی طرح جب تلاوت کرے گا تو پہلے جو اس کی روٹین کی جو تلاوت ہے، جو معمول کی تلاوت ہے، اس کو کر لے، اور اس کے بعد دین وہ پچھلی تلاوت کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لے۔ اور اگر کوئی دوسری صورت میں چاہتا ہے کہ پہلے پچھلا کمپلیٹ کر لے دین
پھر اگلا کمپلیٹ کر لے تو ایسا بھی کر سکتا ہے. اٹس اپ ٹو یو, آپ کی مرضی ہے, جو آپ اپنی ٹائم کی کنوینئنٹ کے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ پچھلا اس کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہتی ہیں پھر آگے کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پچھلے کو جو ہے وہ پورا کمپلیٹ کر سکوں گی, اور جو ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو روز کا جو آج کا آپ کو ٹائم جو آپ کے اوپر ہے, آپ نے اوپر لازم کیا ہے, اس کو آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں, پھر جو پچھلا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ پورا کمپلیٹ کر لیں. لیکن اگر پھر بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جیسے آپ کی تلاوت رہ گئی ہے یا بہت زیادہ دعائیں رہ گئی ہیں یا اذکار رہ گیا ہے, یہ تو پھر آپ نے اس کو بھی ڈیوائڈ کر دینا ہے, اس کو 2 days پہ آپ ڈیوائڈ کر لیجئے. سمجھ نہیں آپ بات کو؟ یعنی کہ آپ کا جو معمول ہے یعنی دعاؤں کا, درود شریف کا, تسبیحات کا, تلاوت کا, وہ ایک دن کا بھی اگر رہ جاتا ہے مصروفیت کی وجہ سے تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ ڈے اپنا وہ جو روٹین کا جو کوٹا ہے جو پورا ایک آپ نے تیار کیا ہوا ہے کہ بھائی مجھے یہ یہاں تک کرنا ہے, پڑھنا ہے, تو وہ آپ کریں گی, دین آپ پچھلے کو بھی کریں گی تو آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پورا کمپلیٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں ہر چیز کی سہولت دی ہے, ہر چیز کی سہولت دی ہے, تو اللہ نے پھر یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ پہلے تمہارا جو موجودہ عمل ہے اس کو کمپلیٹ کر لو, دین جو رہ گیا ہے پھر اس کو اگر تو ٹائم ہے تو کمپلیٹ کرو, نہیں ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر لو 2 days کے اندر یا 3 days کے اندر کہ تھوڑا پورشن بنا دو. یعنی کہ ایک پارٹ میں کمپلیٹ کر دے رہی ہوں, اس کے بعد میں اب چونکہ ٹائم نہیں ہے تو پھر میں دوسرے دن دوسرا پارٹ کمپلیٹ کر دوں. یعنی اپنے روٹین کے معمول کے ساتھ جو ہے آپ کا اپنا پچھلا کوٹا بھی کور کر لے اس کو ڈیوائڈ کر کے. لیکن اگر کوئی یہ بے وقوفی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ پچھلا کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اگلا اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ جو ان کا جو روز کا جو روٹین کا تھا, جو آج کا تھا, جیسے کہ میں آج کے معمول کو چھوڑ کے پچھلا یوم الاحد یعنی کہ اتوار کے دن کو کمپلیٹ کرنے کے چکر میں لگی ہوتی تو میرا یہ بہت زیادہ ہو جاتا, اور میرا آج یوم الاثنین کا جو عمل تھا جو میرے لیے لازم تھا, آج کا دن جو ہے وہ گزر جائے گا تو وہ واپس نہیں آئے گا, تو پھر وہ عمل رہ جاتا اور اس طرح میرا وہ بڑھتا جاتا. اس لیے پہلے میں نے یوم الاثنین کے معمولات پورے کروں گی, دین میں یوم الاحد کے معمولات پورے کروں گی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. یوم الاحد کی مبین کی تلاوت کری ہوں سورہ یاسین کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. وجاء من الاقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون. وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أئتخذ من دوني آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. انی ذل فی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم. اب دیکھیں یہ جو ہمارا یوم الاحد کا جو یاسین کی تلاوت کا جو معمول تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا, جلدی سے ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم دعاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. یوم الاثنین کی دعائیں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللهم ازع في أرضنا بركاتها وزينتها وسكنها ولا تحرمني بركة ما أعطيتني ولا تفتني فيما أحرمتني. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میری جیسی شکل آپ نے خوبصورت بنائی ہے, میری صورت اسی طرح میری جو میرا باطن ہے اس کو بھی خوبصورت کر دے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں, 2 دعائیں اور پڑھ دیتی ہوں, 3 دعائیں پڑھ دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِ مِنَ الْمُضِلَّاتِ الْفِتْنِ مَا أَحْيَيْتَنَا اللہم لقنی حجة للإیمان عند الممات. بسم اللہ یہ ہمارا ہو گیا یوم الاثنین کا کوٹا. ٹھیک ہے, اب ہم شروع کرتے ہیں یوم الاحد کا, کہ یوم الاحد کے اندر ہم نے کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں اور کون سی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی ومکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی لی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک ذکارا ولک شکارا لک رحابا لک مطوعا لک مطیعا الیک محبتا الیک اواہا منیبا ربنا تقبل توبتی واغسل حوبتی وعجب دعوتی وثبت حجتی وسددنی للسانی واہدی قلبی واسلل سحمتی صدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لنا ورحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجئنا من النار واصلح لنا شأننا كله صدق اللہ العظیم. یہ ہمارے آج کے دونوں دن کے معمولات پورے ہو گئے. یہ ہماری جو صبح کی جو معمول تھا اس کو پورا کر دیا ہے. اگر کوئی میری بہن اس کو یاد کرنا چاہیں تو وہ یاد کر سکتی ہیں. اس کے لیے وہ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتی ہیں کہ آپ ان دعاؤں کو ہمیں یاد کروا دیجئے, تو میں ان کو یاد بھی کروا دوں گی. لیکن اگر وہ ان دعاؤں کو خالی خیر و برکت کے لیے صرف اپنے, اگر وہ اس کو سنتی بھی رہیں گی, میں نے آپ کو بارہا کہا کہ اگر آپ صرف سنتی رہیں گی تو میرے یہ الفاظ جو آپ کے کانوں میں جاتے رہیں گے تو وہ آپ کے دل میں اترتے رہیں گے, اور جب دل میں اترتے جائیں گے, کیونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن جب دل میں اترنا شروع کر دیتا ہے تو آٹومیٹکلی زبان پر جاری ہو جاتا ہے. اس کی مثال مطلب میرے پاس سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہی ہوں کہ جیسے آپ کسی بھی چیز کی لرننگ کرتی ہیں, یا جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو سانگ وغیرہ کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور وہ بالکل جو ہے وہ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, بار بار ریپیٹڈ اگین اینڈ اگین اس کو سنتے رہتے ہیں. تو ان کی اس لسننگ کی وجہ سے اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں, اس کے ڈائلاگ ہوتے ہیں, اس کے جو بول ہوتے ہیں, وہ ان کے دل میں اترنا شروع ہوتے ہیں اور وہ دل سے اس کو سن سن کے انجوائے کرتے ہیں. جب وہ دل میں اترتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ان کی زبان پر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیسے کہ اب جب وہ کسی چیز کو ذوق و شوق سے سن رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ چیز ان کے دل میں جب اترتی ہے تو زبان پر بھی جاری ہو جاتی ہے. وہ کسی کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ سانگ کو باقاعدہ بیٹھ کر کے یاد کر رہے ہیں یا وہ اس طریقے سے کاپی کر رہے ہیں, اس کو بار بار وہ خالی جو ہے یاد کرنے کی رٹا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ بار بار کی جو لسننگ ہوتی ہے وہ ان کی جو کانوں سے گزر کر کہ ان کے دل میں اترتی ہے, تو دل سے اوپر وہ زبان میں آ جاتی ہے, اور وہ زبان ان کی انہی الفاظ کو, ان کی پرفارمنس کو, ان کی پروننسیشن کے ساتھ ادا کرنے لگتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے, اور پڑھنا بھی یہی چاہیے بھائی, ہمارے لیے تو یہ جائز نہیں ہے نا کہ ہم گانوں کو یاد کریں یا ہم ان کو سنیں یا ان کی پریکٹس کریں, یہ تو جائز نہیں ہے. المزامیر من الشیطان, کہ یہ گانا بجانا, یہ سانگ سننا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ تو جو ہے وہ شیطان کے ہتھیار ہیں, ہتھ کنڈے ہیں. تو اس لیے شیطان تو آپ کو ہر طریقے سے بہکائے گا, لیکن آپ نے اس کے منہ کو کالا کر دینا ہے, اس کی کوئی بات کو نہیں سننا ہے. اگر یہ آپ کی طرف بڑھتا ہے تو آپ نے اس کی طرف سے بالکل جو ہے اپنے کانوں کو بند کر لینا ہے, اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تاکہ نہ آپ اس کو دیکھ سکیں, کانوں کو بند کر لیں تاکہ نہ اس کی بات سن سکیں, اس کا میسج آپ کے کانوں میں ہی نہیں پڑے گا. جب آپ آنکھیں بند کر لیں گی آپ تو اس کو دیکھ نہیں سکیں گی, جب کان بند کر لیں گی تو اس کو سن نہیں سکیں گی, تو پھر وہ کہاں سے آئے گا. تو اب پھر کون سا طریقہ ہے, دل
دل رہ گیا، اور دل کی وجہ سے ہی تمام جو ہے سسٹم چل رہا ہوتا ہے باڈی کا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دل کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنا ہے، اپنے کام میں بزی ہو جانا ہے. اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ ڈال رہا ہے کہ ایسا کر لو اتنا مزہ آئے گا، ایسا کر لیتے ہیں، تو آپ نے فوراً سے کوئی دوسرا کام شروع کر دینا ہے. اور کیا کرنا ہے، آپ نے شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زور زور سے پڑھنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ اتنا ایسے پاگل ہو کے بھاگے گا الٹے پاؤں کہ وہ پھر توبہ توبہ کرے گا اور اپنے چیلوں کے پاس جائے گا اور کہے گا نہیں نہیں بھائی، میں تو اس بندی کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ تو اتنا مجھے مردود کرے گی، اتنی میرے اوپر لعنتیں بھیجے گی، اتنی مجھ سے اللہ کی پناہ مانگے گی کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، میں تو اللہ کا عذاب نہیں جھیل سکتا، میں تو اللہ کی لعنت نہیں سہ سکتا. وہ اللہ نے اس کے اوپر ملعون کیا، اس کے اوپر لعنت ہوئی، تو وہ آج جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے، رائندہ درگاہ کیا اللہ نے اس کو. تو وہ ساری زندگی کے لیے کیا ہے، اللہ کے ہاں سے دھتکارا ہوا ہے. جیسے آپ کسی کو دھتکار دیتی ہے، کسی سے بات چیت بند کر دیتی ہیں. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ اگر آپ کسی کو کوئی آپ کے دروازے پر آ رہا ہے، وہ نوک کر رہا ہے اور آپ دروازہ نہیں کھولے اور کہہ دیں چلی جاؤ یہاں سے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آئندہ کیا وہ کوئی آپ کے گھر آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. کیونکہ وہ کہے گا کہ انہوں نے تو مجھے دھتکار دیا، میرے جانے پر میرا دروازہ نہیں کھولا، مجھے ویلکم نہیں کہا، میرا استقبال نہیں کیا. اسی طرح اگر آپ سپوز کسی کے اوپر تھوک دیں، تو آپ بتائیں کہ کیا وہ ساری زندگی آپ کے پاس پلٹ کے آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. تو اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، شیطان کے اوپر تھوک دے. شیطان کے اوپر تھوکنا کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کے اوپر ہم کیسے تھوک دیں؟ شیطان کے اوپر بالکل تھوک سکتے ہیں. کیسے تھوک سکتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا کہ کیسے تھوک سکتے ہیں. تھوکنا یہ ہے آپ نے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر تو ایک لعنتیں بھیجنی ہے، اس کو دھتکارنا ہے، اس کو ملعون کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کو کہوں کہ آپ فزیکلی ہاتھ سے جو لوگ لعنت دیتے ہیں وہ لعنت کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں وربلی لعنت کی بات کر رہی ہوں. وہ لعنت کس طریقے سے کرنی ہے، آپ نے سب سے پہلے زور زور سے، جب آپ نے اس کو دیکھا کہ کہیں سے اب مجھے لگ رہا ہے کہ شیطان مجھے بیکار ہے، آپ نے فوراً جو ہے نظر آ رہا ہے تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اب شیطان کی کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی گانا سنائی دے رہا ہے، کوئی کسی کی برائیاں ہیں، کسی کی غیبتیں ہیں، کسی کا کوئی بھی ایسا غلط کام ہے جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، یہ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے مجبور کر رہا ہے، یا کیسے دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ کا دل ہے پتہ نہیں میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں تو بارے میں تو بات نہیں کی جا رہی ہے، کوئی پلاننگ تو نہیں ہو رہی ہے میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں، چلو میں ایسا کرتی ہوں ذرا میں بھی تو سنتی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے. وہ اس نے آپ کو کر دیا نا، اس کو آپ تو اپنے کام میں لگی ہیں، لیکن اس نے آپ کو مجبور کر دیا گناہ کرنے پر، برائی کرنے پر، غیبت کرنے کے اوپر. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس چیز کو ختم کر دینا ہے. کیسے ختم کریں گے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی طرف سے کان ہٹا دینے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ. اب وہ آپ کے دل میں آئے گا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو وہاں سے ہٹا دیا، تو اب وہ کیا کرے گا، آپ کے جسم کی طرف آپ کو آئے گا اور آپ کے دل میں ڈالے گا کہ چلو نا سن لیتی ہوں، ایسا کرتی ہوں، کیا پتا ہو سکتا ہے کوئی مطلب نہیں ہوگی کوئی ایسی بات میرے بارے میں، تو میں چھوڑ دوں گی، کیا ہوا اگر میں سن لوں گی تو. اب یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے دل میں آ رہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ایکشن لے لینا ہے. آپ نے ایکشن کس طریقے سے لینا ہے، آپ نے سب سے پہلے آنکھیں بند کرنی ہے، اور آپ نے اپنے کانوں پر یوں کر کے یوں انگلیاں رکھ لینی ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے زور زور سے پڑھنا شروع کر دینا ہے. 2 منٹ کے اندر آپ کی یہ فیلنگز ختم ہو جائیں گی.
دوسرا طریقہ آپ نے کس طریقے سے بھگانا ہے اس کو، آپ نے زور زور سے پڑھ لینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت. جیسے انسان کسی کو ڈانٹتا ہے نا کہ چلے جاؤ ہمارے پاس سے، چلے جاؤ، مجھے یہ بات نہیں ماننی، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ شیطان بھی تو سمجھے کہ آپ ایمان والی ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ ایمان کے ساتھ زندہ ہیں، ایمان کے ساتھ جی رہی ہیں. اگر آپ ایسے پڑھیں گی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، تو اس طریقے سے تو پھر شیطان آپ کے اوپر حاوی ہونا گیا ہوگا، آپ کو چھوڑے گا تھوڑی. آپ نے اس کو ڈانٹنا ہے، جیسے آپ اپنے گھر والوں کو ڈانٹتی ہیں، اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں، اپنی فیملی میں کسی اور ارد گرد کے لوگوں سے، اپنی فرینڈ سے، اپنے ریلیٹیو سے، کسی سے آپ کی ذرا نہیں بن رہی ہوتی ہے تو آپ کی باقاعدہ منہ سے جو ہے آپ کا جو ہے غصہ آ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل دماغ بالکل کھول رہا ہوتا ہے، تو آپ کتنے زور سے آٹومیٹکلی، بہت کم میں نے دیکھا ہے جو بہت آرام سے دھیمی آواز میں بات کرنے والی خواتین بھی ہوتی ہیں یا لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں غصے کی وجہ سے ان کی آواز آٹومیٹکلی تیز ہو جاتی ہے. تو آپ انہیں بھی شیطان کو غصہ دکھانا ہے. اگر وہ آپ کو کسی غلط کام پر مجبور کر رہا ہے، تو اگر آپ کی وہ فجر کی نماز چھڑوا رہا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے بستر پہ لیٹے لیٹے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی، ان کو کیا ہو گیا بھائی، یہ اتنا کیوں شاؤٹنگ کرے، تو آپ کو وہ کہیں گے، آپ نے ان کی بھی بات کو اگنور کر دینا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے. جب آپ دین سیف ہو جائیں تو آپ نے پھر اپنے فیملی کو بھی بتانا ہے کہ بھائی شیطان مجھے بہکا رہا تھا، میری نماز نکل رہی تھی اور وہ میرے اوپر بہت زیادہ نیند طاری کر رہا تھا، تھکاوٹ طاری کر رہا تھا. فوراً سے اٹھ کر کے بیٹھ جائیں اور یہ عمل کر لیں. اور آخر میں پھر بھی اگر وہ آپ کے قابو سے نہیں نکل رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں اور پھر زمین پہ الٹی طرف، بائیں طرف نا آپ جیسے تھوک دیں، جیسے خوابوں کے، برے خوابوں کے دیکھنے کے بارے میں نا کہ ان کو تھتکار دو، یعنی ان کی طرف تھک تھک کر کے آپ نے تھوک دینا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ شیطان ایسا بھاگے گا کہ امید ہے کہ وہ واپس آپ کی طرف نہیں پلٹے گا. اس کے بارے میں ایک مختصراً آپ کو ایک واقعہ سنا کے میں اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتی ہوں، کیونکہ میرا ہر لیکچر بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہوگی، کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے. لیکن میری بہنوں، آپ لوگ اگر تھوڑا سا یہ اللہ کی بات ہے اس کو دھیان سے سن لیں گی تو انشاءاللہ آپ آٹومیٹکلی عمل کریں گی، اور جب عمل آپ کی زندگی میں آئے گا تو اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کا عبادات میں دل لگنے لگے گا. یہ تھوڑا سا ویڈیو سننے میں جو آپ کا ٹائم خرچ ہوگا نا، یہ ٹائم بیسیکلی آپ ایک جو ہے اللہ سے کمٹمنٹ کر رہی ہیں، اللہ کا پیغام سن رہی ہیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک پیغام دیتے تھے کہ میرے بندوں میں کو جا کر کے میرا یہ پیغام پہنچا دو، تو اسی طرح ہم علماء کرام آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اس پیغام کو غور سے سنیے، اس کو یہ نہیں سمجھیے کہ یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے یا ہمارے پاس آئی ڈونٹ ہیو مور ٹائم، کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ خود سوچیں، ایک منٹ کے لیے اپنا اینالائز کریں کہ آپ دنیا کی زندگی کے لیے کہ 24 گھنٹے سارا وقت آپ دنیا کے پیچھے، دنیا کے کاموں کے پیچھے لگا رہی ہیں، تو اگر 5 سے 7 منٹ آپ اللہ کی بات نہیں سن سکتے ہیں، آپ 5 سے 7 منٹ اللہ کی بات نہیں سن سکتی ہیں، اتنا آپ کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. کچھ تو خیال کریں. آپ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ آپ کو سارا کچھ آپ کو دے دیں گے، آپ کے وقت میں برکت دے دیں گے، اتنی برکت دے دیں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. آپ کی عمر میں برکت دے دیں گے کہ آپ اپنے تمام کام، اپنے تمام ٹارگیٹس، آپ کے تمام جو گولز ہیں، آپ کے جو ڈریمز ہیں، آپ سب کچھ آپ کو مل جائیں گے، بشرط ہے کہ آپ اللہ کو وقت دینا شروع کر دیں.
تو ایک واقعہ سناتی ہوں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. یہ آپ کی موٹیویشن کے لیے ہے. یہ ایک موٹیویشنل واقعہ ہے اور یہ ریئل واقعہ ہے جو بڑی کتابوں سے ملتا ہے کہ ایک آدمی تھے، تہجد گزار تھے. ایک رات ان کے ساتھ، میں مختصر کر کے بتا رہی ہوں کیونکہ کافی ٹائم آپ لوگوں کا لے چکی ہوں، کہ ان کا ایک دن جو ہے کافی عرصے سے 40-50 سال سے ان کا معمول تھا، تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی تھی. ایک دن ان کی جو ہے تہجد میں شیطان نے بہکا دیا اور جو ہے ایسی نیند طاری کر دی کہ ان کی تہجد کی نماز نکل گئی. اب جب انہوں نے کی آنکھ کھلی اور ان کی نماز قضا ہو گئی تو وہ اتنا روئے کہ پورے 3 دن تک وہ روتے رہے. تو شیطان خود بخود جو ہے وہ آ گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ تم نے اتنا مجھے کمزور کر دیا، اتنا مجھے 3 دن میں دبلا کر دیا کہ تم سے پہلے آج تک کسی نے مجھے اتنا نہیں مارا، اتنا نہیں توڑا، میری اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی تمہارے ان آنسوؤں سے پٹائی ہو گئی. ان آنسوؤں نے میری اتنی پٹائی کی ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ بالکل جو ہے دردوں سے چور ہے اور میں بالکل 3 دن کے اندر ایسا کمزور ہو گیا ہوں کہ میں بالکل ایک بچے کی طرح میرا جسم ہو گیا ہے، میں بالکل کمزور ہو چکا ہوں. میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں کبھی آج تک دوبارہ سے کبھی تمہاری ساری زندگی میں تمہیں کبھی بھی بہکانے نہیں آؤں گا. تم مجھے معاف کر دو، تم یہ میرا مارنا بند کر دو. تمہارا یہ جو رونا ہے نا، یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے کاٹ رہا ہے، مجھے کوڑے لگ رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں درد کی شدت سے ہوں، میں مر جاؤں گا. خدا کے لیے تم اپنا یہ رونا بند کر دو. تو جب انہوں نے رونا، شیطان نے خود آ کے ان سے معافی مانگی، گڑ گڑایا، رویا اور اس نے کہا تمہارے رونے کی وجہ سے میرا جسم اور میرا جو جسم ہے وہ ختم ہو رہا ہے، میں دردوں کو برداشت کر کے میری ہمت ختم ہو گئی ہے. تو اگر آپ بھی یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ کبھی ساری زندگی شیطان آپ کے قریب پھٹکنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اور جو لوگ ہیں، آپ کی جو بہنیں ہیں، آپ کی جو کزنس ہیں، آپ کی جو دوستیں ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ موٹیویشنل ہو سکتی ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے. میرا ہر ویڈیو میں آپ کو یہی پیغام ہوتا ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں. آپ کی شیئرنگ سے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اور آپ کی اس ایک شیئرنگ سے، ایک کلک سے جو ہے یہ آپ کی آخرت کے بینک میں جمع ہو رہی ہے. ساری زندگی آپ کو یہی سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ آخرت کے بینک میں نیکیاں جمع کروائیں. دنیا کے بینک میں جیسے پیسے جمع کراتی ہیں، اس طرح آخرت کے بینک میں جو ہے اپنی یہ نیکیاں پہنچائیں. اپنی یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جو ہے یہ اس کو جمع کرتی رہے. انشاءاللہ مرنے کے بعد جب ہماری ملاقات ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں سب سے پوچھوں گی